کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اگلا باب ہے باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعل جوتے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا کیسے تھا؟ آپ نے جوتا پہنا کہ نہیں پہنا؟ پہنا تو کیسے پہنا؟ تو آپ کا جوتا کیسا تھا؟ تو یہاں ایک چیز پہلے یاد رکھ لیجیے گا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا جس انداز کا پہنا، کوئی ضروری نہیں کہ آج جوتا اسی ڈیزائن کا ہو. سمجھو پہلے سمجھو کیوں؟ آپ دیکھتے ہوں گے بچپنے میں جس انداز کا جوتا رہا ہوگا آج اس کو مارکیٹ میں ڈھونڈو نہیں ملتا. نہیں ملتا. سمجھ گئے نا؟ سب چھوڑ دو. بارش کے موسم میں اپنے ہاں ایک خاص جوتا آتا تمہارا اپنے یہ کیا پہننے کے لیے. عام جوتا نہیں چلتا تھا. بارش کے موسم میں ربڑ کا آتا تھا، یاد ہے نا؟ وہ تم نہیں دیکھو بالکل. اچھا کالا کالا یا 2 کلر اس کا ہوتا تھا، بالکل ہلکا پھلکا. اب آپ اس کو ڈھونڈنے لگو تو شاید دکان پر نہیں ملے. صحیح ہے؟ گم. تو انسان جوتا یہ بدلتا جاتا ہے. اس لیے پہلے ہی یہ چیز سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس انداز کا جوتا تھا کوئی ضروری نہیں کہ آج وہی جوتا ہمارے پاس آئے. ممکن ہے کہ وہ چیز ہی نظر نہ آئے، لیکن مقصد دیکھا جائے گا کہ پیر میں کوئی چیز زینت کے لیے پہننا. نمبر 2، پیر میں کسی چیز کو پیر کی حفاظت کے لیے پہننا، سردی گرمی سے بچنے کے لیے پہننا. آیا؟ مقصد تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے زینت کے لیے وہی پہنا. موزہ جو ہوتا ہے سردی سے بچنے ہی کے لیے ہوتا ہے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے بھی پہنا. تو مین مقصد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک کی حفاظت کے لیے آپ نے چپل یا جوتا استعمال کیا. قیامت تک اب ہمارے لیے پیر میں زینت کے لیے، حفاظت کے لیے، شوق کے طور پر جوتا چپل پہننا ہمارے لیے مباح ہوگا. ڈیزائن تھوڑی سے بدل جائے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ ہاں کوئی واقعی اس میں نہ جائے تو حرام چیز کی شکل ملا دی جائے. جوتا چپل بنایا جائے مورتی کی شکل دے دی جائے، بہت ساری ایک عارضی وجہ سے حرام ہوگی. لیکن سیمپل اگر بالکل سیدھا سادہ ہے سیمپل تو انشاءاللہ کوئی خدا کا کوئی ضرورت نہیں، جیسے چاہے انسان پہنے ہو جیسے چاہے استعمال کرے. یہ
اب اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث، اچھا یہ جوتا چپل جو آپ دیکھیں زمانے کے علاوہ علاقے کا بھی فرق ہو جاتا ہے، ہاں علاقے کا، اور تعجب آپ کریں گے یعنی یہ آج انسان کس میدان میں کام کرتا ہے کبھی کبھار اس کے بھی حساب سے بدل جاتا ہے. پولیس کا الگ ہوگا، فوج کا الگ ہوگا، آج بجھانے والوں کا الگ ہوتا. آج تعجب کی بات ہے کہ آج مدرسوں میں یونیفارم جو آتا ہے تو وہ بھی جوتے کا ایک الگ ہوتا ہے جوتا ہی، تو آپ کوئی بھی جوتا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتا کیسے استعمال کیا. چلیے نا، ہو سکتا ہے کہ نبی کے جوتوں کی کیفیت ہم کو معلوم ہو تو اپنے جوتوں کو دیکھ کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے، جذبہ بھی پیدا ہو جائے. اسی لیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث نقل کرتے اس باب کی، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داؤد الطیالسی، وہی ابو داؤد الطیالسی صاحب المسند، قال حدثنا حمام عن قتادہ قلت لانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیف کان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہما قبالان. حضرت قتادہ کہتے میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا نال مبارک کہتے ہیں نا، نال مبارک کہے کہ شاید نال کا معنی معلوم نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعال، آپ کا جوتا کیسے ہوتا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لہما قبالان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے جو تھے ہر ایک جوتے کے لیے دو قبال تھے. قبال ایک، قبالان دو. قبال کس کو کہتے ہیں؟ یہاں قبال کا مطلب یہ ہے وہ بیلٹ، آج سب سے آسان سمجھنے کے لیے بیلٹ، فیتا والا نہیں. اب آپ دیکھو بچوں کے ایک جوتے ہوتے ہیں تو پہلے تسمہ آتا تھا، تسمہ نہیں، الاسٹک بھی نہیں، بلکہ بیلٹ بنا دیا ہے، پہنائے اور ادھر اٹھا کر کے لگا دیے. اب بیلٹ یہ تو بڑی دنیا ترقی کر رہی. اب کیسے بیلٹ ہوتے تھے شاید کہ یہ لوگوں کو تو نہیں، لیکن نارتھ والے سمجھ جائیں گے، یہ بھی سمجھ جائیں گے. پرانے زمانے میں اور آج بھی دیکھیں کچھ چپل ایسے آتے ہیں پورا چپل کھلا رہتا ہے، پنجہ بھی آپ کا کھلا رہے گا، ایسے ہی پیر رکھنے کے لیے بنا ہوگا اور یہاں سے ایک بیلٹ ہے تاکہ آپ اسی پیر نہیں سمجھے پیر ڈال دے. آج چپل ملتا ہے اور کیا کھٹپٹیا لکڑی والا تم لوگ نہیں دیکھے ہو کہ دیکھے کبھی نہیں، اللہ کی نہیں دیکھے، سادھو پہنتا وہ لکڑی کا ہوتا تھا. اب تو میرا خیال ختم ہی ہو گیا. لکڑی کا ایسے ہی آپ پنجہ رکھ دیں، آپ کا سائز لیتا تھا کارپینٹر اور باقاعدہ وہ کاٹ کے آپ بنا دیا سادی لکڑی، اور کبھی اس میں تھوڑا سا نشانات مار دیتا تھا تاکہ پانی وغیرہ سمجھ گئے نا. پھر ایسے ہو گیا باہر کو ادھر بھی کھلا اور ادھر بھی کھلا. اب یہاں جو ہوتا تھا وہ رسی کا، یا دیکھے ہوں گے جو کبھی کبھار وہ معمولی سے بیلٹ آتا ہے نیلون وغیرہ کا، تو اس کو کاٹ کر کے یہاں ٹھوک دیتا کلے اور یہاں کلے مار دیتا.
اب یہ بالکل پلین ہے، اس کے اندر آپ پیر ڈال دیں تو اب وہ آگے سے آپ چلنے کے لیے آسان، وہ الگ نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے کیبال۔ پھر وہ چلتے چلتے جب دنیا ترقی کی تو آگے بڑھتے بڑھتے وہ پلاسٹک آنے لگا، ورنہ وہ لکڑی ہی کا کاروبار ہوتا تھا، اور اس کے لیے بھی کارخانے ہوتے تھے، بن کر کے بالکل جاتے تھے، اور باہر تک ابھی میں نے دیکھا جدہ تک بھیجا جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کو جو بڑھئی تھا نجار، دیکھا کہ بن بنا کر کے وہ کہاں تک آتا تھا، جدہ تک لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور آج بھی دکانوں پر جائیں تو اب ہر چیز پیچھے کی طرف جاتی ہے نا، ترقی دیکھیں گے وہ فیشن کے طور پر آج بھی کہیں کہیں وہ مل جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مطلب یہ ہے، جو جوتا آپ نے پہنا، جیسے یہ جوتا ہے باقاعدہ چاروں طرف سے بند ہے، بند نہیں تھا بلکہ کھلا تھا، اور پیر کو پھنسانے کے لیے 2 بیلٹ لگے تھے۔ اچھا اب وہ ایک چوڑا بیلٹ ہوگا، اور چاہے تو 3 پٹی بھی لگا دے، چاہے 2 پٹی لگا دے، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو جوتا مبارک جو تھا، اس کے اندر 2 بیلٹ لگی ہوئی تھے، کیا کیبالان، کیبال 1 اور کیبالان 2 بیلٹ، یہ آپ اس طرح سے جوتا استعمال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق سے فرمائے۔ اور آج کتنا اللہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، ہم بڑی مشکل سے ہم کو ملتی تھی، پرانا زمانہ، دیہات کا مسئلہ، سمجھ رہے نا اس کا، تو بہت مشکل سے ننگے پیر ساری زندگی گزرتی تھی۔ تو پھر اس کو کسی صورت سے یعنی کہہ کر کے والد وغیرہ نے نماز کے لیے ملتا تھا، وضو کر کے کہاں جانا ہے، مسجد میں، سمجھ گئے نا۔ تو اس کو جب پہنتے تھے تو یہ سب لگ کر کے لکڑی چلتی تھی نا، یہ پک جاتا تھا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب تو کوئی اس کو پہن کے چل ہی نہیں پائے۔ زیادہ سے زیادہ بعض علاقے میں سادھو جو ہیں، وہ ہندو جو وہ پہنتے، باقی اور نہیں کرتے۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، شمائل میں باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جوتے اور چپل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا نعل کیسا تھا۔ نعل کس کو کہتے ہیں، اختصاراً بتایا تھا کہ ہر وہ چیز، نعل حذا کو کہتے ہیں، اور نعل اور حذا ہر اس چیز کو کہتے ہیں انسان جو پیر میں لپیٹتا ہے یا پہنتا ہے زمین سے بچنے کے لیے، زمین کی گندگی سے، دھول مٹی سے بچنے کے لیے۔ ٹھنڈی کے موسم میں زمین سرد ہوتی ہے، سردی سے بچنے کے لیے۔ گرمی کے موسم میں زمین گرم ہوتی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو زمین سے بچنے کے لیے انسان جو کچھ بھی پیر میں استعمال کرتا ہے، کسی بھی شکل کو، اس کو کیا کہتے ہیں، نعل کہتے ہیں۔ اور چاہے جوتی چپل کی شکل میں ہو، لکڑی کا ہو، یا کسی کو ہو، سب کو کیا عربی میں کیا کہتے ہیں، نعل کہتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس کا کوئی شریعت سے، دین سے بڑا تعلق نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، عادات سے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ جوتی چپل جو استعمال کیے تھے، تشریعی طور پر نہیں بلکہ کیا، عادت کے طور پر۔ اسی لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو جوتا تھا وہ آج جوتا بھی رہ جائے۔ ابھی ایک عرصے تک لکڑی کے جوتے چپل پہنے جاتے ہیں، لیکن آج
شاید کی لکڑی جوتے کے چپل بالکل ختم ہیں، اور آج کہیں لکڑی کی ملتے بھی تو اصلی لکڑی نہیں ہوتی، کیا مصنوعی ہوتی ہے، بنائی ہوئی پلائی ہوتی ہے. تو الحمدللہ پلاسٹک ہے، چمڑا، پلاسٹک، اور پتہ نہیں کیسے کہتے کپڑے کے جوتے نکلے ہوئے ہیں، کپڑے کے جوتے. تو ہر بلکہ بیڈ روم کا الگ ہوتا ہے، باتھ روم کا الگ ہوتا ہے، اور کچن میں جانے کا ہر بالکل الگ الگ. اور اب ایسے بھی جوتے پہن لیے بنائے دیے گئے ہیں کہ ایک مرتبہ استعمال کر دیں اس کو پھینک کر کے چلے جائیں، ایسے بھی ہو گئے ہیں. تو دیکھیں یہ اس لیے ایسی چیزوں میں ہی نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ کا بہت آپ لوگ حدیث عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جوتا جو تھا وہی کیوں نہیں استعمال کرتے، ایسے کہتے ہیں. اور کچھ ٹھیک بھائی اللہ رسول سے ٹھیک ہے وہ پلین کی سواری بھی نہیں کی تھی، گدھے کی سواری. بھائی دیکھو یہ ساری چیزیں کیا ہے، عادہ اور عبادہ دو الگ چیزیں ہیں. عادہ اور عبادہ الگ. عبادہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع اجر و ثواب دین کے طور پر کیا جائے، اور عادہ انسان عادت کے طور پر کرتا ہے، رسم و رواج کلچر ہوتا ہے، تو اس پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں، شریعت کے خلاف نہ ہو. بس پہلی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو نال تھا وہ جو بیلٹ لگا تھا وہ کیا تھا، فیتا کیا پٹی وہ ڈبل تھی، ایک ہری نہیں بلکہ کیا ڈبل تھی. دوسری حدیث وہ بھی ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو قریب محمد بن علا روایت کرتے ہیں وکی ابن جراح سے، وکی روایت سفیان ثوری سے، اور وہ خالد الحذا، حذا ابھی حذا کا لفظ گزرا، موچی، حذا کہتے ہیں موچی کو، موچی جانتے ہو نا، جوتا سلسلہ. پہلے بہت سارے موچی بناتے بھی ہیں ہاں، لیکن عام طور پر وہ جوتے چپل ہر عمارات میں صرف پٹھان ملتے ہیں. یہ جی اتنے بڑے عمارات میں دنیا کی کسی اور قوم کے لوگ اس پیشے میں نہیں، اس پیشے میں صرف پٹھان. تو اس کو حذا، ہاں مسلمان نہیں، عام طور موچی وہی ہوتے، موچی چمارے ہوتے. لیکن بعض والے علاقوں میں چمڑا جوتا جو نیا بناتے اس میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ سائز دے کر جو بنواتے ہیں نا دیسی، اب تو میں کہا وہ بھی ختم ہو جاتے ہوں گے بس حفاظت. چلو تو خالد حذا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پیشہ تھا موچی کا. واقعی اگر یہ تھا تو ذرا دیکھیں کہ حدیث ایک ایسی چیز ہے، علوم شرعیہ ایک ایسی برکت کی چیز ہے کہ حذا یعنی موچی بھی استاد بن گیا. ہاں موچی بھی استاد بن گیا. تو یہ سب علم کی برکت ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور اسلام کی ہی خوبی ہے کہ اسلام میں علم کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، مرنے والوں میں. اور مذہبی اعتبار سے دنیا میں ہر مذہب میں علم مخصوص لوگوں کا ہے. جمہوریت کی برکت ہے تمہارے ملک میں کہ سب علم حاصل ہونا. اگر ہندو مذہب آ گیا تو ہندو مذہب میں ایک برہمن کیا کوئی تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے جب ان کو پاور ملا ہے تو بعض کالجوں اسکولوں میں ہریجن بچوں سے بڑی ذات کے لوگوں نے حمام باتھ روم صاف کروایا اور جھاڑو لگوا دیتے ہو. سمجھے نا، یہ جمہوریت کی برکت ہے. اور اگر ان کا راج آ جائے جو اصل ہے مذہب تو پھر یہی سب ہے اس کے اندر. اور
ہندوستان میں اسلام اسی لیے اتنا کامیاب ہوا کہ اسلام کے اندر چھوت چھات کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور آج بھی اتنی رکاوٹوں کے باوجود آپ ذرا دیکھیں کتنی کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. چلو، عبداللہ بن حارث عن ابن عباس قال کان لنعل رسول وسلم کبالان مثنی شراکہما. ہاں، مثنی شراکہما، نبی علیہ السلام کی جو بیلٹ لگے تھے مسنا میں دو، وہی تھی الفاظ میں، یعنی ڈبل تھے. کبالان جو تھے وہ کیا تھے؟ ڈبل تھے. تیسری حدیث حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو احمد زبیری قال حدثنا عیسیٰ بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک نعلین جرداوین لہما کبالان قال فحدثنی ثابت بعد عن انس انہما کانتا نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں انس بن مالک نے ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام کے جوتے دکھلائے. نبی علیہ السلام کے جوتے، حضرت انس بن مالک خادم تھے نا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور لوگ آتے تھے تو دکھلاتے تھے. اور جرداوین تھے. جرداوین، جرد کے معنی خالی، صاف. نبی علیہ السلام کے یا آج صدیوں پہلے ایک چمڑے کے جوتے جو بنتے تھے وہ دو طرح کے بنتے تھے، اور آج بھی کہیں فیشن کے طور پر ہے. فیشن میں تو نقلی بناتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے تھے کہ دباغت دے کر کے بال نکال دیتے تھے، جانور کے بال نکال دیتے تھے. جسے آج چرم چرم کے جوتے جو ہیں لے کر کے دیکھیں بال نکال دیے جاتے. حالانکہ جتنے جانور کے ہمارے اور آپ کے یہاں بنتے ہیں، گائے بیل بھینس، سب کے دیکھیے بال والے ہوتے ہیں، اور چمڑا جب لیدر آتا ہے تو بالکل صاف، کوئی بائی نہیں رہتا. یہ دنیا ترقی کرے گی بہت. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا صدیوں پہلے جو جوتا ہوتا تھا وہ دو طرح سے، لیدر کا جوتا، چمڑے کا جوتا دو طرح. ایک تو ہے کہ اس کے بال بھی نکال کر کے چمڑا صاف کر دیا جاتا تھا. کچھ ایسے تھے اندر تو دباغت دے کر کے، جیسے جس کو پکا چمڑا کہتے ہیں، ہاں پکا تو کر دیتے تھے. پکے کا مطلب کہ سڑے نہیں گا، نہیں گلے گا، نہیں خراب نہیں ہوگا، لیکن چمڑا نہیں نکالتے تھے. جوتا بنتا تو چمڑے کے ساتھ، بال نہیں نکالتے تھے. جو اوپر بال ہے بال نہیں نکالتے تھے، اندر سے دباغت دے کر کے. دباغت جانتے ہو نا؟ اب تو آج کل کچھ نہیں اپنے دیہاتوں میں نظر آتا تھا. دباغت کر کے اندر سے بالکل کچھ پاک کر دیتے تھے، لیکن بال باہر والا بال ویسے ہی رہتا تھا. آج بھی ذرا دیکھو، شیر کے، چیتے کے، بھیڑیے کے اندر سے دباغت کیا ہو کیا، لیکن بال ویسے ہی رہتا ہے. اچھا، جوتا چپل بھی یاد رہتے کہ جوتے یا کوٹ وغیرہ غالباً وہ مصنوعی رہتا ہے، نقلی رہتا ہے، لیکن بال کی شکل اس بھی دے دیتے ہیں. کوٹ پہنے گے تو بھی بال والی، اور کچھ لوگ جوتے چپل بھی. ٹوپی ذرا دیکھو، تو اس زمانے میں دونوں طرح کے جوتے ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ، عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس جو نبی علیہ السلام کے دونوں جوتے تھے جردہ وین تھے، یعنی بال والے نہیں تھے. جرد کے معنی صاف نکال لیں. یہ لہما کے بالان اور دو فیتے لگے ہوئے تھے. فیتے بولے تھے نا کیا، پٹی لگے ہوئے تھے. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے. قال فحدثنی، عیسیٰ بن تابان کہتے ہیں بعد میں انس بن مالک کے بعد ہم کو ثابت البنانی نے بیان کیا. ثابت البنانی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے انہما کانتا نعلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں جوتے جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے استعمال کیے ہوئے تھے. یہ حضرت انس بن مالک اس کو رکھے رہتے تھے اور کیا کہتے ہیں برکت کے لیے، چونکہ نبی علیہ السلام کا جوتا تھا، کسی اور کا نہیں تھا. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال معن قال حدثنا مالک ابن انس امام مالک قال حدثنا سعید بن ابی سعید المقبوری، سعید المقبوری عن عبید بن جریج انہ قال لابن عمر. انہوں نے کہا، کون؟ ابن عبید بن جریج نے، عبید بن جریج نے نبی علیہ السلام سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے کہا، تلبسو رأیتو کا تلبسو النعال السبتیہ. قال انی رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یلبسو النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسهما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا پہنتے تھے تو بلا سبتی ہوئی بلا بال والا، یعنی چمڑا کا تو تھا لیکن وہ بنا بال کے تھا. تو ایک صاحب نے عبید بن جریج نے اعتراض کیا. عبید بن جریج نے کہا کہ ابن عمر رأیتو کا تلبسو النعال السبتیہ، میں نے دیکھا ہے آپ سبتی جوتا پہنتے ہیں. حالانکہ سارے لوگ کیسے پہنتے ہیں؟ بال والا، یعنی بلا بال والا قیمتی رہا ہوگا نا، سب کو نہیں ملتا رہا ہوگا تو عام طور پر نہیں پہنا جاتا. لیکن عبداللہ ابن عمر بڑی پابندی اس کو پہنتے، اس لیے سامنے والے کو تعجب ہوا کہ آپ اتنے بڑے صحابی ہو کر کے یہ فیشن والا پہنتے ہیں. یہی نا. تو کہا کیا؟ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسا جوتا پہنے ہوئے دیکھا تھا اور اسی میں آپ وضو بھی کرتے تھے. فانا احب ان البسہما، تو میں بہت پسند کرتا ہوں کہ میں بھی وہی جوتا پہنوں جو میں نے نبی علیہ السلام کو پہنے ہوئے دیکھا تھا. کوئی اعتراض کی جگہ نہیں ہے، دلیل دے دیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پہنا کرتے تھے. یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام کی اتباع بڑی شدت سے کرتے تھے. سمجھے نا؟ جو چیز نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا
اس کو ضرور کرتے تھے. بلکہ مثل مشہور ہے کہ بہت سارے اہل علم نقل کیا کہ مکے سے جب مدینہ آتے جاتے تو کہیں استنجے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی وہاں استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بیٹھ جاتے تھے. بیٹھے تھوڑے اٹھ گئے، لوگ کہتے آپ یہی پہنچے تو آپ کو پیشاب آتا ہے. کہتے نہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں میں نے نبی علیہ السلام کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو ہم کو استنجا کی ضرورت نہیں، جب بھی وہاں بیٹھ جاتا ہوں کہ ہمارے نبی یہاں بیٹھے تھے. اللہ یہ شدت اتباع تھی. لیکن یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا. جانتے ہیں کہ اتنے صحابہ میں کسی اور نے ایسے نہیں کیا. تو اسی میں سے ایک شکل یہ بھی کیا ہے کہ سبت جوتا. کہتے میں اس لیے اس سے پسند کرتا ہوں چونکہ ہم نے نبی کو یہ پہنے ہوئے دیکھا ہے. گرچہ یہ کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ رسول کی ہر ادا کو اپنائے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا مستحق ضرور ہوگا. اگلی حدیث قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق صنعانی وہی ہے امام احمد بن حنبل وغیرہ کے استاد، صنعاء کے رہنے والے تھے، جو بڑے محدث تھے. معمر عن ابن ابی ذئب عن صالح مولى التوأمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کتاب میں یہ کہتے کانا لینا علی رسول وسلم کے بالان، نبی علیہ السلام کے جوتے میں بالکل ہوئے نا. دیکھو ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر کتنے صحابہ سے حدیث چلی آ رہی ہے، سب کا مفہوم ایک، لیکن سب کی سند اور صحابہ الگ. محدثین کو کیا ضرورت تھی اس کی؟ محدثین اس لیے جتنی سند کے ساتھ ان کو ملتی تھی سب نقل کر دیتے تھے. کیوں؟ جتنی زیادہ سند سے نقل کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس حدیث کی قوت اور طاقت اور بڑھ جاتی ہے. کوئی سرسر ارے بھائی ایک ہی صحابی کو چیز نظر آئی کہہ سکتا ہے نا، جسے آج لوگ کہتے ہیں. تو محدثین نے پہلے ہی سے اس کا سد باب کیا ہے کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. اسی لیے بعد میں بعض لوگوں نے شمائل ترمذی کو مختصر کیا. مختصر تو مختصر میں دیکھو نکال دیو. اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کو شمائل ترمذی کو مختصر کر کے اردو میں ترجمہ جس نے سب سے پہلے کیا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج یہ چھبی ہوئی پتی سے تھا، بہت بڑا کام ہی تھا. تو اب جیسے اتنی سب کا مفہوم ایک حدیث نقل کر دیا، باقی نکال دیا. تو یہ مولانا مرسلی رحمۃ اللہ نے ہی کیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا، اردو میں چھپایا اور آج پھر وہ چھپی ہوئی ہے. یہ مولانا مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارناموں میں سے کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا بھی انہوں نے ترجمہ کر کے شائع کیا تھا. اگلی حدیث قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن السدی قال حدثني من سمع عمرو بن حریث يقول رأيت رسول صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. یہاں پوری سند میں آپ ذرا پہلے غور کریں تو ایک نئی چیز سمجھ میں آئے گی.
حدیث ذرا پڑھتے میں پڑھا سنیں سند. امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا، ہم کو حدیث بیان کی احمد ابن منی. ٹھیک ہے نا، راوی کے نام معلوم ہے. قال حدثنا ابو احمد، معلوم ہے نا. قال حدثنا سفیان، معلوم ہے. عن السدی، معلوم ہے. قال حدثنی، سدی کیا کہتے ہیں؟ ہم سے حدیث بیان کیا اس شخص نے جس نے عمرو بن حریث سے سنا. یہ نام نہیں لی. اب کس نے پوری سند میں ہر ایک راوی کا نام موجود ہے اور یہاں نام پتہ نہیں. جی عمرو بن حریث سے سننے والے نے ہم کو بیان کیا. ٹھیک ہے نا. سدی کو تو معلوم ہوگا لیکن ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے محدث کو وہ کون ہے. یہ سند آ گئی، کہا جائے گا اس سند میں سند صحیح نہیں، راوی مجہول ہے. مجہول کا معنی پتہ نہیں کون صحیح ہو. حریث سے جس نے سنا، حریث سے سننے والے پتہ ہوتا تھا سینکڑوں آدمی ہو. کس کے بارے میں کہا جائے؟ نہیں سمجھ میں آیا. اس کو کیا کہیں گے؟ راوی مجہول ہے، پتہ نہیں کی. جہل یعنی لا علم، معلوم غیر معلوم ہے. راوی مجہول کا مطلب غیر معلوم ہے، تعین نہیں کہ کون سا راوی ہم اس کو دیکھ سکیں کہ راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ. اس لیے حدیث کیا ہو جائے گی؟ یہ ضعیف ہو جائے گی. الا یہ کہ معلوم ہو جائے وہ کون تھا. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی سند جو ہے یہاں ہے نا، اس میں بھی من سمع ہے غیر معلوم مجہول. امام نسائی نے بھی کبرا میں سنن کبرا میں نقل کیا، اس میں بھی ایسے ہی حدثنی من سمع عمرو بن حریث. ہم سے حدیث بیان کیا اس نے جو عمرو بن حریث سے سنا. سمجھ بولے. لیکن جب امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا تو وہاں نام آ گیا. قال السدی حدثنی عمرو، کیا عمرو. اب راوی معلوم ہو گیا نا. اسی لیے کہا جائے گا کہ سندیں اسی لیے اکٹھا کرنی پڑتی ہیں. بہت سارے راویوں کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے محدثین ویسے نقل کرتے کہ کسی ایک نے روایت کیا تو اس نے تحقیق کیا کہ کون شخص تھا، معلوم پڑ گیا کئی سندیں. اب یہ روایت کیا کہا جائے گا؟ ہاں ترمذی وغیرہ کے سند میں تو راوی مجہول ہے، لیکن احمد بن حنبل نے جو روایت نقل کیا ہے وہاں راوی متعین ہے کہ مجہول راوی کون ہے؟ عمرو ہے. اب عمرو اگر ثقہ ہے تو حدیث سند صحیح ہو جائے گی، اور اگر ثقہ نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ سند میں ایسے ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ ہاں راوی غیر معلوم ہے. اور کبھی سند میں کوئی راوی آتا ہے لیکن جب بھی مجہول ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کون ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. سر ٹوٹی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی علم نہیں کہ کون سا ہو. چونکہ اگر سدی ڈائریکٹ روایت کر دیتے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے نا. سدی عمرو بن حریث، سدی کہہ دیتے عمرو بن حریث نے، تو کہا جاتا انقطاع ہے. کیوں؟ سدی کی ملاقات عمرو بن حریث سے نہیں ہے. سمجھ گئے نا. چلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا نماز پڑھائے فی نعلین
دونوں جوتوں کے اندر، اور دونوں جوتے جو تھے مخصوفتین تھے. مخصوف یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کبھی دیکھے ہوں گے گٹھی ہوئی، کبھی چمڑا ہے مثال کے طور پر، تلا ہے، کبھی ضرورت نیچے والا، تو کبھی اسی کو اور مضبوط بنانے اس کے نیچے اور رکھ دیتے ہیں. ان دونوں کو سول سل دیتے ہیں، اس کو جی تسمہ، سمجھ گئے نا. تو یہ کبھی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جوتوں جو تھے وہ گانٹھے ہوئے تھے، بالکل نہ سلے ہوئے تھے. اس سے تو نبی علیہ السلام کے جوتے کی صفت معلوم پڑے کہ وہ یعنی ڈبل کر کے اس کو گانٹھ بھی سل گئی تھے. چلو، اور یہیں سے ایک بڑا مسئلہ اور سامنے آ گیا کہ نبی علیہ السلام یصلی فی نعلین، انہیں جوتوں میں آپ نے نماز پڑھی. یہاں سے بھی مسئلہ سامنے آ گیا کہ بوقت ضرورت جوتوں میں نماز پڑھنا شامل ہے، اور جوتوں میں پڑھنا کبھی یہود نصارہ کی مخالفت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب جوتا پہن کر کے آتے ہو مسجد کے دروازے پہ تو پلٹ کر کے دیکھ لو، اگر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو اسی میں نماز پڑھ لو. چونکہ یہود نصارہ اہل کتاب جوتا پہن کے نماز پڑھنے کو پڑھنے میں عیب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، تو ان کی مخالفت میں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج بھی جائز ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ ایک فرش والی نہیں تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کھانسی آئی یا بلغم کبھی ہوتا ہے تو بائیں طرف تھوک کر کے اس کو پیر سے رگڑ دو، مسل دو. یہ سب کم ہوتا ہے جبکہ زمین کچی ہو، ریت کی ہو، رمل کی ہو، اور یا تو نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں سعودیہ میں بھی مسجدوں کے اندر جائیں تو کنکریٹ ڈال دیتے ہیں. یہاں بھی بدوؤں کے یہاں کبھی مسجد میں جائے جو باہر تو مسجد کا تو مسجد کے سامنے جو ہوتا ہے وہی کالے چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیتے ہیں، کبھی خیال کیے ہوں گے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دھول نہیں اڑتی، مٹی نہیں اڑتی، اور عام دنوں میں جو نماز پڑھنے پبلک زیادہ ہو جائے تو اس پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے ایسے ہی. اور کمال ہے کہ حرم کے مطاف میں بھی پہلے تھے. حرم کا جو مطاف ہوتا نا، مطاف کو چھوڑ کر کے باقی شہر میں وہی کالے کالے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ڈال دے گی، کنکریٹ جسے ڈال دی جاتی تھی، تو اس سے دھول مٹی نہیں ہوتی تھی، بڑی آسانی ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں ایک کچے فرش والی تھیں، تو انسان اس لیے تھوکنے کی بھی حکم دیا تھا. تو جوتا بھی پہن کر کے نماز پڑھ لینے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آج جب مسجدوں میں اب دو طرح کی ہیں، ایک تو بہترین قسم کی ٹائلیں بچھا دی جاتی ہیں، اب بڑی آسانی ہوتی ہے، چکنی صاف ستھری وہ ہوتی ہیں. اس میں آپ جوتا پہن کے چلے جائیں تو جوتے کی دھول مٹی ناپاکی تو نہیں ہوتی لیکن گندی ہو جاتی ہے. سب لوگ ایسے جوتے چپل پہن کے آنے لگیں تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اتنی دھول مٹی اکٹھا ہو جائے کہ آدمی پڑھے تو اس کے ہاتھ کپڑے
ہر ایک میں ہو جاتا ہے ایسے. تو آج کی جو حالت ہے، اور دوسری طرف کسی مسجد دوسری مسجدیں کو ہیں جنہیں ماشاءاللہ کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے. اب اگر انسان چپل جوتا پہن کر کے داخل ہو جائے تو وہ بھی غلطی ہوگی، گندگی ہوگی، دھول مٹی اس میں جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے دوسرے نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہو. تو اسی لیے آج ان حالات میں قطعاً انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی مسجدوں میں جوتا چپل پہن کے نماز پڑھنے کے لیے جائے. اجتناب ضروری ہے، سمجھیے نا، چونکہ مسجدوں کی حالت آج بدلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑے عجیب سی مزاج رکھتے ہیں. ساؤتھ انڈیا میں ایک صاحب جب بتا رہے کہاں غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، عالم تھے، ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے تھے الحمدللہ. کچھ یمن وغیرہ کے اور خلیجی ممالک کے کچھ عربی وہاں جاتے شادیاں وغیرہ کرتے، اور کچھ اسمگلنگ میں پکڑے گئے بامبے ایئرپورٹ پر اسمگلنگ میں. تو پاسپورٹ ان کا ضبط ہو گیا، اب کیس ہوا. لیکن جانتے ہیں کہ اپنے ہاں کیس کوئی ہفتے سے تو نہیں ہوتا، کافی لمبا کھینچتا گیا. تو وہ لوگ اسی ساؤتھ انڈیا کے بعض مشہور شہروں میں چلے گئے، شادی بھی کر لیے، پھر وہیں رہے، پھر ایک تنظیم بنائی، وہی خلافت قائم کریں گے. اللہ اکبر، سرفروں کی کتنی عجیب سی بات ہے. یہ ہندو ملک ہے، یہاں رہنا کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر ایک خلیفہ بنا، 4-5 آدمی کی تنظیم بنی، کوئی خلیفہ امیر، کچھ نوجوانوں کو گھیرا، پھر بیعت لینے لگے. بڑے حالات خراب ہوئے، یہاں تک کہ ڈرائیور نے شراب پی لیا تو اس کو بیٹھا کے 80 کوڑے مارے، بھاگ گیا. پولیس ہم کو ڈنڈا مار رہے ہیں، نہیں ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں. اب یہ بھی 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بڑا ہنگامہ. تو وہ مولوی صاحب جو تھے، یہ تھا کہ نہیں، جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا کیا ہے، وہ سنت ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم لوگ سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لوگوں کو کرتے رہے. ایک جگہ جمعے کے دن نماز جوتا پہن کر گھر سے نکلتے تو سیدھے مسجد میں جا کے جوتے ہی میں نماز پڑھ. حدیث کے اندر آیا ہوا، ہم حدیث پر عمل کریں. اس لیے کہا جاتا ہے علم کے ساتھ ساتھ فہم بہت ضروری ہے. فہم دین کا فہم. بڑا ہنگامہ ہوا، کچھ نوجوانوں نے تم جس طرح بیعت بھی کر لیے، ماشاءاللہ اب اسلامی حکومت خلافت انڈیا میں قائم ہو جائے گی. ایک دن گئے، کہیں جمعہ پڑھانا تھا تو جوتا پہنے آئے، گیٹ پر، مسجد گیٹ پر پہن کے چلے گئے، قالین کچلتے ہوئے. جمعے کے دن جن مسجدوں میں نہیں بھی کچھ بچھایا جاتا اور چادر وغیرہ چٹائی بچھا دیتے ہیں، اور چاہ کر کے سیدھے جوتا پہن کر کے ممبر پر بیٹھ گئے. اللہ، پبلک بھڑک اٹھی، مار پیٹ کر کے باہر نکالا. سمجھ گئے نا؟ باہر نکالا. مسجد داخلہ ممنوع، اپنی مسجد بنائے. کچھ ایسی حرکتیں ہوئی کہ پولیس کیس ہو گیا. اب بھاگ گئے ملک چھوڑ کر کے، کامیاب ہو گئے. کہاں مری کون جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک عالم ہو کر کے ایسے ندوہ کے فارغ تھے، کیا بتائے. تو انسان کو چاہیے کہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو دین نے ہمیں فہم و تفقہ دیا ہے اس کا بھی استعمال کرے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بتایا میں نے بار بار، دیکھو
کئی مثالیں ہیں. نمبر 1، نبی علیہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارا ہاتھ پکڑے اور لے کے گئے. عائشہ یہ دیکھو حتیم کا اتنا حصہ کس کے اندر ہے؟ وہ جا چکے ہیں نا. حتیم کا اتنا حصہ کس کا ہے؟ کعبہ کا. لیکن حتیم بھی کعبہ کا حصہ؟ ہاں. تو یہ کیسے کعبہ؟ اللہ سے بولا نہیں، تمہاری قوم ایک زمانے میں کعبہ کو جب ڈھا کر کے تعمیر کرنے لگی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس میں حرام پیسہ نہیں لگے گا. حلال پیسہ جو جمع کیا تھا اس سے پورے خانے کعبہ کی تعمیر نہیں ہو پا رہی تھی، تو انہوں نے یہاں تک خانے کعبہ تعمیر کر دیا اور اتنا گھیر کر رکھ دیا تھا کہ آئندہ ہمارے پاس حلال مال اور آئے گا تب اس کو بھی ہم بنا کر کے پورے خانے کعبہ کی تعمیر کر دیں گے. اتنا تو جانتے ہیں. لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ عائشہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس کو ڈھا دیں. ڈھا کر ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر جتنا بڑا بنایا تھا اس کو اتنا بڑا خانہ کعبہ کی تعمیر کر دیں. لیکن ابھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے ابھی ڈھانا شروع کر دیا تو مکے کے نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں تمہاری قوم جو ہے یہ کیا کہے گی؟ اچھا کل تک تو بتوں کو، آج تو خانہ کعبہ کو بھی ڈھانا. اس کا مطلب ہے کہ ہاں کچھ دال میں کالا ہے، یہ لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، بدگمانی ہوگی، اس لیے عائشہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی. اب دین کی سمجھ دیکھیں یہی ہے فہم. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے کتنی گالیاں دیں، کتنی بدتمیزی کی. سب لوگ چاہتے قتل کر دیں، لیکن اللہ سن کیا فرمائے؟ نہیں، اس کو قتل نہیں کروں گا، چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں منافق ہے، لیکن دنیا کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھتی ہے. اگر اس کو قتل کر دیں گے تو دنیا یہ کہے کہ لوگ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنا بدگمانی ہوگی، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے دین کا فہم، تفقہ. آدمی سوچنا چاہیے ایسی ایسی حرکتیں ہوئی. شرابی پر حد جاری کرنا حکومت کا کام ہے. ہم چند آدمی اکٹھا ہو کر کے حد جاری کرنے، اس پر حد جاری، یہ حد جاری کرنا نہیں ہوتا. حدود کے ساتھ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ حکام پر. کیوں؟ آج ہم اور آپ کسی شرابی کو پکڑیں اور ڈنڈے ماریں، وہ جا کے شرابیوں کو اکٹھا کر کے لائے ہمارے اوپر حملہ کرے. کیوں؟ جیسے ہم سے زیادہ پاور اس کو ہو جائے. تو فساد، فتنہ، مفاسد زیادہ ہوتے. اسلام نے حکم دیا نہیں، حکومت قصاص لے گی، وہ حد جاری کرے گی. حکومت کے خلاف اگر کوئی وہ کھڑا ہوگا جس پر حد جاری کی گئی ہے، ہم انتقام لیں گے، تو حکومت کے بعد پولیس ہے، فوج ہے، وہ اچھی طرح سے ایسے فسادیوں سے نپٹ سکتی ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ جوتا پہن کر کے مسجد میں، آج کی مسجدوں میں آنا جانا بہرحال کسی بھی صورت سے مناسب نہیں. اسی لیے بعد لوگوں نے ناجائز بھی کہا. کیوں؟ مسجد بھی گندی ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی ایذا پہنچ سکتی ہے. چلو اگلی حدیث. قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، امام ترمذی کے مشہور استاد. معن ابن یزید. قال حدثنا مالک، مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا عن ابی الزناد، ابو زناد، عن العارج. عارج کہتے ہیں لنگڑے کو. عبد الرحمن بن حرمز العارج ان کا نام. عارج
لنگڑے کو کہتے ہیں لنگڑا. دیکھو کسی کے عیب کو ظاہر تو نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کسی کا عیب ایسا ہوتا ہے کہ بغیر عیب کا ذکر کیے لوگ پہچانتے ہی نہیں، تو اس وقت اس کو کیا کہنا پڑا؟ عیب. عبداللہ ابن ام مکتوم العامہ، حالانکہ اندھے بہت بڑے آئے بری چیز ہے، لیکن کبھی بغیر اس کے آدمی پہچانا نہیں جاتا. تو ضرورت کے تحت یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، ذکر کرنا جائز ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج. اور ایسی مثالیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملتے. میں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوب عامہ اذ جاءہ العامہ ابس وتولی ان جاءہ العامہ. اللہ نے فرمایا عیب ظاہر. تو قرآن نے جو منع کیا ہے کہ ولا تنابذوا بالالقاب ولا تنابذوا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وہاں جو کسی کے عیب کو کے ساتھ اس کو پکارنا جائز ناجائز قرار منع کیا گیا ہے، وہ نیت پر ہے. اس کو توہین کرنا، تانا دینا، سمجھ گئے نا، رسوا کرنا مقصد ہوتا ہے. اور ایک ہے یہاں تعارف کے طور پر کبھی عیب ظاہر کرنا پڑتا ہے تو جائز ہے. محدثین کہتے ہیں جہاں غیبتیں جائز ہیں ان میں سے ایک مقامات یہ ہیں راویوں کے تعارف میں اگر اس کے عیب کا ذکر کیا جائے چونکہ تاکہ دوسروں سے نمایاں فرق ہو جائے تو شرعاً کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے. اور ابھی ہو رہی رہتا، اب یہی ہے بلی والا کوئی اچھا نام ہے نہیں سمجھے، ایک عیب ہی ہے نا، لیکن اتنے مشہور ہو گئے ابو ہریرہ بلی کے بعد بلی والا کہ اصل نام ہی لوگ بھول گئے ان کا. اب اگر کوئی ان کا نام لے لے تو شاید کہ 100 سال نام لیتا رہے گا لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلے گا ابو ہریرہ یہی ہے، تو یہ جائز ہوتا ہے. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا یمشین احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتے میں نہ چلے، ایک پیر میں جوتا پہن کے نہ چلے. سمجھے نا؟ چلے تو دونوں جوتوں میں پہرے، اور نکالتا ہے تو ایک نہیں بلکہ دونوں میں نکالے. اور اپنے یہاں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. نارتھ میں ایک پیر میں جوتا چپل پہننے بہت عیب سمجھا جاتا ہے، یہ بدشگونی لی جاتی ہے. تمہارا تو نہیں ہوگا، اپنے کہاوت موجود ہے ایک پیر میں پڑھی اس کی ماں تو نہیں. سمجھ گئے نا؟ سیدھے ماں پر جاتے ہیں، نہیں اس کا نصیب اچھا نہیں، اس کی ماں یقینی جادوگر بھی ہوگی ٹونا ٹونا، یہ علامت. تو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں، اسلام نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے. ایک بڑی وجہ یہ کہ دیکھیں آپ جوتا پہن کے آدمی ایک پیر میں جوتا پہنے دوسرے میں نہیں تو چلنے میں انسان لگڑا. بڑی مسئلہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ رہا تھا، ایک ہی پیر میں جوتا تھا، دوسرا غائب ہو گیا تھا، پہن کے آ رہا تھا اور لگڑے. تو ایک نے کہا دیکھو لگڑا آ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے؟ دوسرے نے کہا پیر میں چوٹ لگ گئی ہوگی.
کافی بات ہو رہی ہے، اس کے لنگڑے پن پر تبصرہ ہو رہا ہے، نہیں پیدائشی لنگڑا ہوگا، اب بیچارہ سامنے آیا تو پتا چلا کہ جوتا گم گیا ہے، ایک پیر کا جوتا کا ہے، تو ایک تو یہ عیب ہے۔ نمبر 2، کہتے ہیں اسلام میں عدل انصاف بہت ضروری ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ ایک پیر کو جوتا رکھیں اور دوسرے کو ننگی پیر گھسیٹیں، زمین تپتی زمین پر رگڑیں، تو کہتے ہیں انسان اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ تو انسان کو چاہیے، اور اخلاقاً بھی بڑے عیب کی بات، اور پھر شریعت میں یہ بڑی ممنوع چیز ہے کہ آپ جائیں تو انگلی سے اشارہ دیکھو، جب ایک پیر میں جوتا پہن کے جائیں تو ضرور اشارہ کرے گا، تو بڑے مفاسد ہیں۔ اخلاقی طور پر نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ خبردار ایک جوتا پہن کر کے نہ چلو، پہنے تو دونوں جوتے پہنو، اور نہیں پہنتے تو دونوں نکال لو، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کبھی انسان کے لیے مجبوریاں ہوتی ہیں، اور آج تو بہت مجبوریاں ہیں، ایک پیر میں جوتا پہنتا ہے، دوسرے بیچارہ جوتا نہیں پہن پاتا، حالانکہ اس کو کافی تکلیف ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا ہے، کپڑا لپیٹ کر کے پھر پلاسٹک بیچارہ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا، دیکھا ہوگا کبھی؟ درس والا بنگلہ دیشی، ہمیشہ بیچارہ، لیکن آخر میں دیکھا پیر میں گھال بنا کینسر، شوگر ہائی ہو گئی، پیر میں سوجن، پھر کچھ کاٹنا پڑا، اللہ اکبر۔ تو بیچارہ کیا کرتا تھا، اتنی پلاسٹک کی تھیلی، پیر کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر کے پھر اس کو لپیٹتا تھا، اور ایک پیر میں جوتا۔ یہ مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور ایسی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت دیکھتے ہیں کبھی کسی کو کوڑ ہو جاتا ہے، ہاں جوتا نہیں پہن سکتا، ایک پیر صحیح سالم ہے، تو اگر ایک میں جوتا مجبوری کی بنا پہنے تو اس وعید میں، اس ممانعت میں وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، اب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے جوتا غائب ہو گیا، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، سمجھتے ہو کہ ارے تم لوگ تو نہیں، ان سے پوچھو، گرمی کے موسم میں جہاں ہم لوگوں کی زمین کچی ریتیلی زمین ہے، رمل، واللہ ننگے پیر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، جوتا چپل پہن کے جاؤ، جب بھی اگر وہ گرم بالو ریت اٹھ جاتی، جب بھی جلنے لگتا ہے۔ تو اگر ایسی حالات ہیں اور ایک جوتا غائب ہو گیا ہے تو ایک کو پہنے، کم سے کم ایک تو محفوظ رہے، تو یہ اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں قصدن بلا وجہ ایک پیر میں جوتا دوسرے میں نہ ہو، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، لا یمشین احدکم فی نعل واحدۃ، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر کے نہ چلے، چاہیے کہ پہنے تو دونوں پہنے، اور اگر نکالتا ہے تو دونوں نکالیں۔ اسی پر یہ بات ختم ہوا ہے۔ ابھی حدیثیں، انشاءاللہ کچھ حدیثیں ہیں، اگلے میں اس کو ہم حدیثیں بیان کریں گے۔ کیا اسی حدیث میں آ رہے ہیں، آئے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور ایک بحث ہے انشاءاللہ اسی میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔